چلیں جی، 4th پوائنٹ ہے حرف ندا یا کے بارے میں. اس کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں اردو میں؟ اے. یا کیا ہے؟ حرف ندا، یعنی کہ بلانے کے لیے استعمال ہونے والا حرف ہے یہ. جیسے یا بلالو یا رجلو، یہ تو ہمیں الحمدللہ اچھے سے آتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے اگزامپلس لکھی ہیں، وہ دیکھیں جی. اے لڑکے، اے لڑکے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ولدو. ولدن تھا، یا لگا تو کیا ہو گیا؟ اب اس کی تنوین ختم ہو گئی اور ایک دمہ رہ گیا. اس کو ڈسکرائب کیسے کریں گے؟ اس کو منادا، اسم منادا مبنیون علی الضم، اس کو ہم ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں. اس کی اور بھی ڈیٹیلز ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے کبھی. اچھا، اب یہاں پہ دوسری اگزامپل دیکھیں. یہاں پہ میں نے کیا لکھا ہے؟ الولدو. یہاں پہ کیا تھا؟ یہ نکرہ تھا، خاص ہو گیا. کب خاص ہوا؟ جب یہ منادا بنا، ولد. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ آلریڈی کیا ہے؟ خاص ہے. کیسے؟ معرف باللام، ال لگا ہوا ہے. اچھا، اگر آپ کا منادا معرف باللام ہو، یعنی کہ اس پہ ال داخل ہو، معرف باللام ہو منادا، تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ آپ یا نہیں لا سکتے. یا الولدو، آپ یل ولدو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یا اور منادا معرف باللام کے ساتھ کے درمیان آپ کو لانا پڑے گا ایوہا. ایوہا لانا پڑے گا. کہاں پہ؟ یا اور معرف باللام منادا کے درمیان. یا ایوہ الولد. قرآن میں تو ہم بہت پڑھتے ہیں، مشکل نہیں ہے یہ چیز. اچھا چلیں جی، ہم یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ کیا انہوں نے لکھا ہے. یا کسی ایسے اسم پر داخل ہو جو ال کے ساتھ ہے، یعنی کہ منادا کیا ہے؟ معرف باللام ہے. تو یا اور اس اسم، یعنی کہ جو آپ کا منادا ہے، یا اور اس اسم کے درمیان ایوہا بڑھا دیا جائے گا. جیسے اگزامپل دی انہوں نے، یا ایوہ الناسو، یا ایوہ الرجلو. ایوہا کیوں آئے ان دونوں اگزامپلس میں؟ کیونکہ منادا جو تھا وہ معرف باللام تھا، ال لگا ہوا تھا، اس لیے. اب اس کو ہم ڈسکرائب کیسے کریں گے؟ اب یا جو ہے ہمیں معلوم ہے یہ تو حرف ندا ہے، ٹھیک ہے. ایو کیا ہو جائے گا؟ ایو جو آنسر ہے یہ ہم اس کو اب منادا کہیں گے. ایو منادا ہو جائے گا. اور ہا کیا ہے؟ ہا حرف تنبیہ ہے. اور الناس کیا ہو جائے گا؟ یہ بدل ہو جائے گا. کس کا؟ ایو کا. اور یہاں پہ الرجل. اچھا، میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اب یہاں پہ تو میں اس کو بدل کر رہی ہوں، الناس کو ایو کا بدل، الرجل کو بھی ایو کا بدل. لیکن کچھ اسما ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بدل نہیں کہتے، نعت کہتے ہیں. اب وہ کب کہنا ہے، کیا ہے، اس پہ ابھی ہم نہیں پڑھیں گے. جب کوئی ایسا آئے گا ایسا میں آپ کو بتا دوں گی. ابھی فی الحال جو ہمیں ڈاکٹر ابراہیم نے بکس میں دیے ہیں ہم وہی دیکھیں گے بس، ٹھیک ہے. جب جو آئے گا میں بتا دوں گی آپ کو. تو بس اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ بدل ہو گیا. کس کا؟ ایو کا. الرجل کس کا بدل ہو گیا؟ ایو کا بدل ہو گیا. اور ایک اور چیز پہ ایڈ کر لیں جی. اب اگر آپ کا مونس کا دیکھیں، امرأتن کیا ہے؟ عورت. امرأتن عورت، نکرہ ہے اسم. اچھا، اب اس پہ اگر ہم نے خاص کرنا ہے، اس پہ ال داخل کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ الامرأتو. نہیں، وہ غلط ہے. ہم نے بہت شروع میں لیول 1 میں پڑھا تھا. امرأتن پہ جب ال داخل ہوتا ہے تو وہ کیا ورڈ بن جاتا ہے؟ المرأتو. لیول 1 میں ہم نے کیا تھا. امرأتن پہ جب ال داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ المرأتو. اچھا، اب یہ ہمارا کیا ہے؟ منادا ہے، معرف باللام منادا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ مونس ہے تو مونس کے لیے ہمیں کون سا لفظ لانے ہیں؟ یا اور ال والے اسم کے درمیان ایاتھا. ایاتھا. مذکر کے لیے کیا تھا؟ ایوہا. آپ دیکھیں ایو، یہاں پہ کیا ہے؟ دمہ ہے شد کے ساتھ. اور یہاں پہ کیا مونس میں کیا ہو جائے گا؟ ایاتو. ایاتھا. یا ایتھا المرأۃ. تو بس اس کا بھی وہی ہو جائے گا کہ یہاں پہ آپ کا المرأۃ کیا ہو جائے گا؟ بدل ہو جائے گا. کس کا؟ ایتھو کا.
باقی تو وہی سب چیزیں. ہا کیا ہے؟ ہا حرف تنبیہ ہے. چلیں جی یہ ہو گیا ہمارا. یہ تو سمپل ہے، ہم نے کلاس میں بھی کیا تھا. اچھا 5th والا دیکھتے ہیں. حیا بنا، لیٹس گو. اگر آپ کو اسم الفعل یاد ہے تو یہ اسم الفعل ہے آپ کا. حیا بنا، چلو چلتے ہیں. لیٹس گو. حیا جیسے لفظ کو اسم الفعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حیا بنا کیا ہے آپ کا؟ اسم الفعل. کیا مطلب اسم الفعل؟ یہ اصلاً اسم ہے. اسم الفعل کیا ہوتا ہے؟ اصلاً اسم ہوتا ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے اسم لیکن کام بھی فعل کا کرے گا، معنی بھی فعل کا دے گا. جیسے اگزامپلس دیکھیں اس کی. ہن، ویسے کہتے ہیں ہن ہے. کیا مطلب ہے؟ میں تکلیف درد محسوس کر رہا ہوں. ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا دیکھیں اف. یہ جو اف اردو میں ہے یہ وہ والا اف نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ بیزاری پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے. آئی ایم انوائڈ، ٹھیک ہے، یہ اس معنی میں آتا ہے. اف تو ہم آرام سے اردو میں کہہ دیتے ہیں، یہ اس طرح کا معنی نہیں ہے. یہ بیزاری پر دلالت کرتا ہے. جیسے اسی لیے تو قرآن میں کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، آپ نے ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرنا، کہ ذرا سی بھی بیزاری آپ نے شو نہیں کرنی ہے، نہ بولنا ہے اسے. اچھا آمین قبول کر. ہم آمین بہت یوز کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کس معنی میں؟ قبول کر. ہم اللہ سے ہی کہتے ہیں نا دعا پڑھ کے. تو یہ آپ کے کیا ہے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفعل ہے یہ آپ کا. اس لیسن میں دیا ہوا ہے حیا بنا، ٹھیک ہے. بس یہ اتنا سا یہاں پہ تھا 4th اور 5th پوائنٹ. اب آ جاتے ہیں 6th پوائنٹ پہ. 6th پوائنٹ دیکھیں ہم جی. اچھا اس سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے کچھ اگزامپلس یہاں لکھی ہیں جی. سمپل سی ہیں، لیول 1 کی ہیں. ہم دیکھتے ہیں. یہ اسکول، یہ اسکول کیا ہو گیا آپ کا؟ ہذہ المدرسۃ. اسم اشارہ بدل. سمپل اسم اشارہ بدل. بدل کیوں ہم نے کہا؟ کیونکہ آپ کا اسم اشارہ کے بعد آپ کو کون سا اسم مل رہا ہے؟ ال کے ساتھ. ال کے ساتھ اسم اشارے کے بعد جب اسم آئے گا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل کہتے ہیں. سمپل، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. اچھا یہ اسکول ہے. ہذہ مدرسۃ. ہذہ مدرسۃ. اب ہذہ اسم اشارہ ہے، کیا بن کے آ رہا ہے یہاں پہ؟ مبتدا. اور مدرسۃ کیا ہوگی؟ خبر ہوگی. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ان دونوں جملوں میں؟ یہاں تو ہمیں یہ اسکول اور یہاں پہ یہ اسکول ہے آ گیا، جملہ اسمیہ بن گیا. اب یہاں دیکھیں دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں پہ ہم نے اس کو بدل کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یہ ال لگا ہوا تھا. اسم اشارہ کے بعد اگلے اسم پہ ال لگا ہوا ہے. یہاں پہ ال نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. امید ہے کہ یہ ساری پوائنٹس آپ کو یاد ہوں گے. لیول 1 کے ہیں یہ اسکول کا لڑکا ہے جی. اب یہ دیکھیں یہ اسکول کا لڑکا ہے تو آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا مبتدا ہو گیا اسم اشارہ، اور خبر کیا ہے آپ کا؟ اسکول کا لڑکا. چلیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. ہاذا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ولد کی طرف. تو ہم اس کے مطابق لے کے آئیں اشارہ. ہاذا ولد المدرسۃ. یہ اسکول کا لڑکا ہے. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ولد. تو آپ کا مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اب وہ یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ مضاف ہے اور خبر بن رہا ہے. یہ جو اردو میں جیسا مشار الیہ کہتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی. مشار الیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اب مشار الیہ آپ کا بدل بھی بن سکتا ہے اور آپ کی خبر بھی بن سکتا ہے. تو یہاں پہ اشارہ کس کی طرف کیا گیا؟ ولد کی طرف، اور اسی لیے ہم مذکر کا اشارہ لے کے آئے. اچھا یہ اسکول نیا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ ہذہ المدرسۃ. اب یہاں پہ آپ کا کیا ہے؟ ہذہ اسم اشارہ ہے اور کیا بن کے آ رہا ہے؟ مبتدا. المدرسۃ بدل ہے آپ کا. کیوں بدل کا؟ کیونکہ ال لگا ہوا اس پہ. اسم اشارے کے بعد اگلا اسم پہ ال نظر آ گیا تو ہم نے کیا کہا؟ اس کو بدل کا. یہ اسکول، اب خبر کیا ہے؟ نیا. تو جدیدۃ، یہ اسکول نیا ہے. سمپل، یہ تو ریویژن ہے آپ کی. اچھا اب آئیں جی اس پوائنٹ پہ. یہ بھی ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں
تو تھوڑا مشکل آپ لوگوں کو لگتا ہے. چلیں دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے الاضافہ. الاضافہ کیا مطلب؟ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن جو ہوتی ہے اس کو الاضافہ کہتے ہیں. میں اشارے کا استعمال کیا مطلب ہے اس کا؟ اب یہ دیکھیں اگزامپلز دیکھیں. اس اسکول کا لڑکا، ایک سمپل ہے اسکول کا لڑکا، اس کو آپ ہٹا دیں تو کیا ہے اسکول کا لڑکا. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا اسکول کا لڑکا. دونوں میں اسکول کا لڑکا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ اس اسکول اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اسکول کی طرف. یہاں پہ دیکھیں اسکول کا یہ لڑکا اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ لڑکے کی طرف. اب یہاں پہ دیکھیں اسکول کا کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے آپ کا؟ کیا بن کے آ رہا ہے؟ مضاف الیہ. آپ کا مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ لڑکا کیا ہے؟ مضاف، مضاف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. فرق کیا ہے؟ ایک میں مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور دوسرے میں ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مضاف کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پوائنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے اگر تو مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو، کس کی طرف؟ مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو تو کیا ہوگا؟ اسم اشارہ مضاف مضاف الیہ کے درمیان آئے گا. چلیں ہم اس کو بناتے ہیں. اسکول کا لڑکا پہلے یہاں پہ لکھ لیں مضاف، اور آپ کا کیا بن گیا؟ سمپل. ہم چلیں اشارے کو چھوڑ دیتے ہیں. ولدو اور پھر کیا ہے؟ مدرسہ، المدرسہ. اسکول کا لڑکا سمپل. یہاں پہ بھی ہم کر لیتے ہیں، اگلے میں بھی یہ وہی بنے گا نا اسی طرح. ولدو المدرسہ سمپل. دیکھیں اب یہاں پہ کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ کی طرف جب اشارہ ہو تو کہاں پہ آئے گا اسم اشارہ کو؟ اب ہم نے فٹ کرنا ہے نا ان جملوں میں، اسم اشارہ کو فٹ کرنا ہے. تو اب مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہو تو اسم اشارہ آتا ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان. ولدو ہذہ، ولدو ہذہ المدرسۃ. اسکول، اس اسکول، آپ کیا کہیں گے؟ اس اسکول کا لڑکا. جب آپ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو آپ کا اسم اشارہ کہاں فٹ آپ کرو گے؟ مضاف مضاف الیہ کے درمیان. اس کو اینالائز اب کریں آپ. ولد کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. ہذہ مضاف الیہ. اب ہم اس کو کہیں گے اینالائز کرنا ہے نا، وہ تو ہم نے بنانے کے لیے ہم نے تھوڑا اردو طریقے سے بنایا ہے، لیکن جب ہم عربی میں اینالائز عربی میں کرنا ہے تو کیا ہو گیا؟ مضاف اور اسم اشارہ کیا ہو گیا؟ مضاف الیہ. ہم عربی کو پھر طریقے سے کریں گے. اب یہاں پہ المدرسہ کیا بنے گا؟ آپ دیکھیں اسم اشارہ کے بعد ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ال مل رہا ہے، ال والا اسم. تب ہم اس کو کہہ دیں گے بدل، اسکول کا لڑکا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ اب اس ایگزامپل میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ مضاف کی طرف. اب کہاں پہ ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے؟ اب ہم اس کو مضاف الیہ کے بعد لے کے آئیں گے. چلیں اشارہ کیا ہے؟ لڑکے کی طرف. تو ولد المدرسۃ ھذا، کیونکہ کیا ہے؟ کس کی طرف اشارہ تھا؟ لڑکے کی طرف. تو اب ہم اس کے مطابق اشارہ لے کے آئے ہیں. ولد المدرسۃ ھذا. اب ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے ہم؟ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ بولا جاتا ہے. اسکول کا یہ لڑکا. اب ہم اشارہ لے آئیں گے اسکول کا یہ لڑکا. دونوں میں آپ فرق دیکھیں تو کیا ہوا ہے؟ ایک یہ مدرسہ ہے، مدرسہ سے پہلے آ گیا اشارہ، اور یہاں پہ کیا ہے؟ مدرسہ کے بعد آ گیا اشارہ. آئی نو تھوڑا آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. آپ نے سمپل دیکھنا ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے. اگر تو آپ کا اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہے، مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، تو آپ مضاف الیہ سے پہلے لے کے آؤ گے اشارہ. تو اینالائز تو آپ اسی سمپل وہی طریقے سے کرو گے. اشارہ کیا کرو گے؟ مضاف الیہ سے پہلے لے آؤ گے. اگر اشارہ آپ کا مضاف کی طرف ہے تو آپ مضاف الیہ کے بعد اشارہ لے کے آؤ. اب اس کو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کیسے آپ کر رہے ہو اینالائز. اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، المدرسہ مضاف الیہ، کیونکہ مضاف کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ آتا ہے. اب ھذہ کیا بن رہا ہے؟
ہاذا، جی ہاذا جو ہے آپ کے، اب ہم اس کو نعت کہیں گے. اسم اشارہ نعت بن کے آ رہا ہے. ہم تو کیا کہتے تھے، اسم اشارہ بدل، لیکن اب ہم اس کو ولد کو بدل نہیں کہہ سکتے. اب کیا ہوگا، ہاذا کیا ہو جائے گا، اسم اشارہ نعت بن جائے گا ولد کی. کیونکہ کیا وجہ ہے، بدل اسم اشارہ سے پہلے نہیں آ سکتا. اب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم بدل پہلے کہتے تھے نا، تو یہ بدل نہیں ہم کہیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ بدل اسم اشارہ کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آ سکتا. جب آپ اس طرح کی کنسٹرکشن دیکھیں، اس طرح کی کنسٹرکشن، تو کیا آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اگر تو مضافن الیہ کے بعد آپ کو اسم اشارہ ملے، کس کے بعد، مضافن الیہ کے بعد اسم اشارہ ملے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں، نعت کہتے ہیں. کس کی نعت، مضاف کی نعت. پھر سے میں بول رہی ہوں، میرے ساتھ بولیں. مضافن الیہ کے بعد اسم اشارہ آئے تو اس اسم اشارہ کو ہم نعت کہیں گے مضاف کی. ٹھیک ہے، تو ایسے ہے آپ کا. تو بس اچھا، اس میں ابھی آگے دیکھیں وجہ کیا ہے. وجہ کیا ہے، ہم جیسے یہاں پہ ہم پہلے لے آئے نا، ساتھ ہی لے آئے. دیکھیں اسم اشارہ بدل بن گیا، کوئی یہاں پہ پرابلم نہیں ہوئی. اس اسکول، یہ اسکول، اسم اشارہ بدل، ہمیں پرابلم نہیں ہوئی. ہم یہاں پہ کیوں نہیں لا سکتے اسم اشارہ مضاف سے پہلے؟ چلیں ہم لاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. ہاذا، ٹھیک ہے. اب الولد ہمیں کرنا پڑے گا. الولد اسم اشارہ بدل، ٹھیک ہے، اسم اشارہ بدل ہو گیا. اچھا، اب مجھے آپ بتائیے، اب ہم آگے المدرسہ، المدرسہ تھی. اب آپ کو کچھ غلطی اس میں دکھ رہی ہے؟ کیا غلطی ہے؟ کیونکہ ہم اس کو مضاف بنا رہے ہیں. الولد کو کیا بنا رہے ہیں، مضاف. تو مضاف پہ ال داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مضاف پہ ال داخل نہیں ہوتا، ہم اس پہ ال داخل نہیں کر سکتے. بدل کے لیے کیا ضروری ہے، بدل کے لیے ضروری ہے کہ اسم اشارے کے بعد جو اسم آ رہا ہے، یعنی کہ جو بدل ہے، اس پہ ال ہو، تو ہم اس کو بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بدل کے لیے ال ضروری ہے، اور مضاف ہے تو ال نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس کو لا نہیں سکتے، اسم اشارے کو پہلے نہیں لا سکتے. اگر مضاف کی طرف اشارہ ہے، ہم پھر اس کو کیا کریں گے، ہم یہاں پہ لے آئیں گے مضاف الیہ کے بعد. تو یہاں پہ وہی ایک چیز بتا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے بھی کچھ سمجھ آیا ہو. نہیں آیا ہوگا تو پھر مجھے پوچھیے گا، میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا دوں گی. انشاءاللہ کوشش کروں گی بہتر کچھ طریقے سے کچھ ایکسپلین کرنے کی. چلیں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. آپ کے لیسن میں ہے سینٹنس تھا علبۃ الحلوہ ہذہ. اب دیکھیں علبۃ، ال نہیں ہے، اعراب ہلکا، اور آگے الحلوہ. اب یہ تو الف مکسورہ ہے اینڈ پہ، تو ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں ال نہیں ہے اور اعراب ہلکا، تو ہم سمجھ آگے کہ ٹھیک ہے، اوکے، یہ کیا مضاف، اور یہ کیا الحلوہ کیا ہو گیا، مضاف الیہ. حالت جر میں لیکن شو نہیں کر رہا، اور یہ مبنی نہیں ہے. ریممبر، الف مکسورہ والے مبنی نہیں ہوتے، غیر منصرف ہوتے ہیں، جو کہ مبنی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. تینوں حالتوں میں حلوہ حلوہ حلوہ. کیوں؟ کیونکہ الف مکسورہ ہے. اچھا، اب یہ مضاف الیہ کے بعد ہمیں کیا مل گیا، اسم اشارہ. مضاف الیہ کے بعد اسم اشارہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، نعت. کس کی نعت، مضاف کی نعت. تو ہم ترجمہ اب کیا کریں گے، مٹھائی، مضاف الیہ پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے، مٹھائی کا یہ ڈبہ، مٹھائی کا یہ ڈبہ. ہم پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں کہ ھذا الکتاب کا معنی ہے یہ کتاب، تاریخ کی یہ کتاب. یہاں پہ کیا ہوا، اب آپ دیکھیں اسم اشارہ آ گیا، تاریخ کی یہ کتاب. اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے، کتاب کی طرف. اور کتاب کیا بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے. تاریخ کی یہ کتاب، اس مفہوم کو عربی میں یوں کہیں گے، کیسے، کتاب التاریخی ھذا. اس طرح کی عبارتوں میں ھذا اسم اشارہ، ھذا کیا اسم اشارہ، آخر میں آئے گا، اس لیے کہ اگر وہ پہلے آئے تو
الکتابو پر ال لانا ضروری ہے، یعنی کہ مضاف پہ ال لانا ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو بدل بنا رہے ہیں، تو ال تو نہیں آ سکتا چونکہ وہ التاریخ کی طرف مضاف ہے اور مضاف پر ال نہیں آتا، اس لیے کتابو کو التاریخ کی طرف مضاف کر کے، یعنی کہ مضاف الیہ بنا کے آپ ہاذا کو بعد میں لایا جائے گا۔ ہاذا کو کہاں لایا جائے گا؟ اسم اشارہ کو کہاں لایا جائے گا؟ مضاف الیہ کے بعد، چونکہ ھذا الکتاب تاریخ، ٹھیک ہے، کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں کہنا صحیح؟ کیونکہ آپ کا الکتاب مضاف ہے اور مضاف پہ ال نہیں آئے گا۔ اس کی مزید مثالیں ملاحظہ ہوں۔ قلم الرصاصی ھذا، قلم الرصاصی ھذا، یہ پینسل۔ غرفۃ النوم ھذہ، یہ سونے کا کمرہ۔ سمپل وہی ہیں چیزیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں مضاف الیہ کے بعد آپ کو اس میں اشارہ مل رہا ہے نا، تو یہ کیا بن رہے ہیں؟ نعت بن رہے ہیں۔ کس کا؟ مضاف کی، مضاف کی نعت۔ ساعتک، تمہاری گھڑی، ھذہ، تمہاری یہ گھڑی۔ ھذہ کس کی نعت ہے؟ ساعتو کی، اور اشارہ ساعتو کی طرف ہے، تمہاری یہ گھڑی۔ جمیلۃ، خوبصورت ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا آپ کا، خبر آئی ہے جمیلۃ۔ خذ، پکڑو، کتابی ھذا، پکڑو میری، پہلے مضاف الیہ کو بولیں گے، میری یہ کتاب، لو میری یہ کتاب، پکڑو، لو۔